مجھ سے فرمایا گیا تھا کہ کچھ کوئی نصیحت کی بات کروں، میں تو خود نصیحت کا محتاج ہوں، دوسروں کو کیا نصیحت کروں، لیکن اپنے بزرگوں سے جو بات سنی ہے اور سمجھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دل میں اتری ہے، وہ یہ کہ دین صرف کسی ایک شعبے کا نام نہیں، کسی ایک چیز کا نام نہیں، بلکہ دین ایک مکمل اور جامع زندگی کا لاہ عمل ہے جو قرآن کریم نے ہمیں عطا فرمایا اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھایا اور دنیا کو بتایا کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ اگر کہیں دنیا کی کسی بھی محبت، کسی بھی خواہش، کسی بھی تمنا کا تعارض ہو جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کا معاہدہ یہ ہے کہ اس خواہش کو قربان کروں گا، جناب محمد رسول اللہ پر کی تعلیم پر عمل کروں۔ یہ جب یہ معاہدہ ہے، معاہدہ تو کر لیا، لیکن اس معاہدے پر عمل، اس کا نام اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کے معنی یہ ہے کہ جو معاہدہ تم نے کیا تھا وہ زبان سے کیا تھا، اب اس کو عملی شکل میں دکھلاؤ، عملی شکل میں اس طرح دکھلاؤ کہ اگر تمہیں کسی موقع پر مفاد، دنیا کا تمہارا مفاد دعوت دے رہا ہے کہ رشوت لے لو، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ لو، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں، تو پھر میں اپنے مفاد کو قربان کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا۔ فاقہ پڑ جائے تو بھی کچھ حرج نہیں، پیٹ پر پتھر باندھے پڑ جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن حرام کا لقمہ میرے حلق میں نہیں جائے گا۔ یہ معنی ہے محمد رسول اللہ، اور یہ معنی ہے اسلام میں داخل ہونے۔ اور پھر لفظی کیا فرمایا؟ کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ کیا مطلب؟ کیا تم صرف اس وقت مسلمان ہو جب تم مسجد میں آئے بیٹھے ہو؟ کیا تم صرف اس وقت مسلمان ہو جب نماز ادا کر رہے ہو؟ کیا صرف اس وقت مسلمان ہو جب تلاوت کر رہے ہو؟ یا مسجد سے باہر بھی مسلمان ہو؟ یہ دیکھنے کی بات۔ ماشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس مجمع ہے ایسے حضرات کا جن کے بارے میں تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے حضرات کا مجمع ہے جو مسجد میں جمع ہے، جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جمع ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ذرا یہ دیکھو کہ آیا صرف مسجد میں مسلمان ہو یا مسجد کے باہر بھی ہو؟ جب بازار میں جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، تو کیا وہ تجارت کرتے ہوئے بھی خیال آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لہذا جھوٹ نہ بولوں، دھوکہ نہ دوں، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کروں، کسی سے جھگڑا نہ کروں؟ اگر نماز تو پڑھ لی اور صف اول کے پابند ہو گئے، ہر نماز باجماعت ادا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن نماز صف اول میں پڑھ کر جب میں بازار میں جاؤں یا دفتر میں جاؤں، دفتر میں جا کر رشوت لوں یا دوں اور بازار میں جا کر دھوکہ فریب کروں، ملاوٹ کروں، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں وہ غلط کروں، تو اس کے معنی یہ کہ میں صرف مسجد کا مسلمان ہوں، پورا مسلمان نہیں۔ کافہ، پورے کے پورے ہو جاؤ۔ اب اس پورے کے پورے میں عبادتیں بھی آتی ہیں، جس طرح کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں وہ ادا کرو، اس کے طریقے سے ادا کرو، سنت کے مطابق ادا کرو، لیکن اسی میں معاملات بھی آتے ہیں، کون سا معاملہ جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، اس کی فکر کرو، حلال حرام کی فکر کرو، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاؤ، بیوی بچوں کے ساتھ رہو تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کا لحاظ رکھو۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لنسائہ وانا خیرکم لنسائی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، یعنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اب اگر ایک شخص ہے 5 وقت کا نمازی ہے، صف اول میں آتا ہے، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی، اور نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے، بیوی کے جو حقوق اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کے اوپر ڈالے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ حقوق ادا نہیں کرتا، ڈانٹتا پھڑکاتا ہے، بلا وجہ اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے جیسے کہ کسی غلام باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ پورا مسلمان نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ کے اندر وہ داخل نہیں ہے جو یہ حرکت کرتا ہو۔
جو جب میراث تقسیم کرنے کا وقت آئے، کسی بڑے سے بڑے جاگیردار اور زمیندار اور سرمایہ دار کا انتقال ہو، شریعت نے کہا ہے کہ بیٹے بھی حقدار ہیں، بیٹیاں بھی حقدار ہیں، دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر میراث تقسیم کرو۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، صف اول میں حاضر ہوتا ہے، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوتی، تہجد پڑھتا ہے، جب میراث کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے بھائی، یہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم کہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، پھر ہم کہیں کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو گئے۔ جن عورتوں کے حقوق تم نے پامال کیے ہوئے، جن عورتوں کے لیے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا، جو آپ کی زبان مبارک سے آخری سانس آنے تک آپ کی زبان پر جو نصیحت جاری رہی، وہ یہ جاری رہی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے اللہ کے بندو، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، ایک تو نماز کا پورا خیال رکھنا، دوسرا جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بہت خیال رکھنا۔ ماتحت میں نوکر بھی آ گئے، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، جاتے جاتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، ہم میں سے ہر شخص گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے اور اس بات کا اندازہ کرے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا واقعی انصاف کر رہا ہے، کیا واقعی وہ حقوق ادا کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے۔ www.darsequran.com